بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب رزق اور کامیابی کے سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر آیت کریمہ کا یہ لاجواب وظیفہ کر لیں۔ آیت کریمہ ایک بہت ہی جلالی اور بہت ہی تگڑا عمل، ایسا ایک عمل جس میں میں نے کبھی کسی کو مایوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کی ایفرٹس کو اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کامیابی نہ ملی ہو۔ یقینی کامیابی کا یہ آخری ایک ایسا وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ بہت بہت تگڑا وظیفہ، بہت جلالی عمل ہے۔ اور ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی اور حد باقی نہ رہے نا، کوئی راستہ نہ رہے، تو اس وقت اس پہ بچے اس کو استعمال کیا کرو۔ اس کی ریزن تھی، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ جلالی وظیفہ ہے، اس کے موکلات بہت تگڑے ہیں، اور یہ جب کسی کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کام بھی اس کا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ دو چیزوں کی بڑی سخت اس کے اندر جو ہے نا وہ تاکید ہے۔ مطلب ایسے بندے جو ان چیزوں پہ پریکٹیکلی پورے نہیں اترتے، ان دو شرائط پہ، وہ اس وظیفے سے دور ہی رہیں تو بہتر۔ بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ اس وظیفے سے دور رہے، چھوئے بھی مت اس کو۔ مزاج یا نامزاج کی بات تو ایک طرف رہے گی نا۔ پہلی بات، بے نمازی ہے، اس وظیفے پہ ہاتھ مت ڈالے، فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے جستجو کرتا ہو، حرام کا کوئی کاروبار ایسا نہ کوئی سلسلہ نہ ہو جس کے اندر حرام کی کمائی اس کے گھر میں آتی ہو، وہ لوگ بھی اس سے دور ہیں۔ ادروائز بیٹرمنٹ کے لیے کرنے جائیں گے، کام ریورس ہو جائیں گے۔ لیکن جو میرے بہن بھائی جن کے ساتھ اکثر کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، ان سے بہت بہت میں شکر گزار ہوں ایسے بہن بھائیوں کا جو بہت نمازی ہیں، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ نیک اور بہت زیادہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ مطلب کیسے لوگ، میں کتنا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میرے ساتھ وہ لوگ ان کانٹیکٹ ہوئے ہیں اس یوٹیوب پہ آنے کے بعد کہ جنہیں بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔ مطلب مبارکباد ہے ایسے دوستوں کو کہ وہ اتنی تو آلریڈی محنت کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اس ناچیز کی، اس جو ہے چھوٹے سے ایک انسان کی بات سنتے ہیں اور اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ میں سب کو اس بات کا سلام پیش کرتا ہوں، ایسے دوست بہن بھائیوں کو۔ بات یہ ہے کہ اب ایسے میرے دوست اگر کسی پریشانی کے اندر یہ وظیفہ آیت کریمہ کا جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ کرتے ہیں، ان کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ ان پر تو سب دروازے کھلیں گے نا، سب بند دروازے کھلیں گے۔ آیت کریمہ کے وظیفے میں اتنی جان اور اتنی پاور ہے۔ تو بس پھر اسی بات کو لیتے ہوئے کہ اگر یہ 2 شرائط آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو دین مطلب آپ کے پاس سچویشن یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ جاب کے لیے جا رہے ہیں، جواب ہے کہیں انٹرویو میں سکسیس نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، بزنس کر رہے ہیں، بیٹھ گیا، کئی بزنس چینج کیے، فلاپ، گھر میں بے سکونی ہے، یعنی ملٹیپل سنڈروم ہے، پرابلمز کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے۔ جدھر بھی مطلب ہاتھ ڈالیں وہی ناکامی، کسی طرف سے کوئی سکھ کا سانس نہیں آ رہا۔ بچے بچیاں ہیں تو وہ ان کی پڑھائیوں کے مسائل ہٹ کی نام نہیں دے رہے، یا شادیاں کر دی تو ان کے سسرالوں کے اندر پرابلم چل رہے ہیں۔ مطلب ایسے مسائل میں جکڑا ہوا انسان اگر کوئی ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ رزق حلال کرتا ہے، تو پھر یہ آیت کریمہ کا یہ وظیفہ اس کی ان تمام مسائل کا حل دے گا، اور انسٹنٹلی دے گا۔ زیادہ بھی کچھ وہ نہیں کرنا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی وظیفہ بتا دینا اور اس کے اچھے ثمرات آنے لگیں تو پھر میرے کئی بہن بھائی جو نا وہ بعد میں کمنٹ کرتے ہیں سر اس کو ہم زیادہ پڑھ لیں۔ او بھائی اعتدال میں رہیں، جتنا بتایا جائے اتنا ہی کریں۔ اچھے اثرات بھی آ رہے ہیں، بہتر بھی ہو رہا ہے کام، تو بھی اپنی تعداد کو اسی طرح قائم رکھیں، کیونکہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بڑا جوش چڑھتا ہے، بہت زیادہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ جوش جب ٹھنڈا ہوتا ہے پھر وہ اتنا بھی نہیں کر پاتا جتنا اس کو بتایا گیا تھا۔ تو برائے مہربانی جتنی تعداد بتائی جائے اسی میں چلیں، اور جتنے دن بتایا جائے اسی میں چلیں۔
ہاں جس کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار اس کو آگے کنٹینیو رکھیں، تو تھوڑا تھوڑا عمل جو ہے وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے، اس سے خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کبھی کرنا کہ اگر میں آیت کریمہ کا یا آپ کو عمل بتانے لگا ہوں کہ جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہو نا، تو کسی بھی وقت دن کے حصے میں جب آپ کو تنہائی میسر آ جائے، آپ غسل کر لیں، غسل کر کے نماز پڑھ لی آپ نے، غسل کریں، نماز پڑھنے سے پہلے کر لیں، بے شک غسل کیا ہو آپ نے اس دن، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لی آپ نے، باوضو ہیں، تو آپ مصلی بچھا لیں قبلہ رخ کی طرف اور بیٹھ جائیں سکون سے اکیلے میں۔ 3000 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3000 ٹائم، 30 تسبیحاں یہ پڑھ لیں آپ۔ وہ جب پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے 21 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، 21 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور پھر اپنے مسئلے کے لیے جو بھی آپ کے لیے پرابلم ہے اس وقت، جتنے بھی پرابلم ہیں، ایک نہیں جتنے بھی پرابلم ہیں، سب کے لیے آپ دعا کر لیں۔ ونس ان اے ویک، ہفتے میں ایک بار کرنا ہے عمل۔ بہت سارے لوگوں کو ایک ہی بار ہفتے میں یہ ایک دن کیا ہوا عمل ان کے تمام مسئلوں کا حل دے دیتا ہے، ان کو دوسرے ہفتے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کیس کچھ حل ہو جائیں، کچھ نہ ہو، تو اس کو آپ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کریں گے، 3 ہفتے سے اوپر نہ کیجیے گا۔ بس یہی ایک وظیفہ ہے جس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ شرائط میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ اس کے بعد پھر یہی کہ اس دن جب آپ نے، اب یہ کیا ہوا کہ میں نے بولا کہ آپ نے ایک دن 3000 دفعہ پڑھنی ہے آیت کریمہ۔ اب کئی میرے دوست ایسے ہیں جو میرے ساتھ چیٹ میں رہتے ہیں، تو وہ ان کے مجھے میسیج یاد ہیں کہ جی مجھے تو آیت کریمہ پسند ہی بڑی ہے۔ اب اگر اس نے یہ بھی ویڈیو سن لیا تو اب وہ سوچے کہ 3000 تو میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں اس کو روز 3000 پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو ایسا کائنڈلی نہ کیجیے گا۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے اس پر رہیے، اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے بڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ اس کے اوپر پورے نہیں اتر پائیں گے، کیونکہ یہ جوش جو ہے وہ چند دن سے اوپر نہیں چلتا۔ پھر انسان کی مصروفیات، اور جب آپ کے اوپر کامیابی کے راستے کھلیں گے، بزنس بڑھے گا، آپ کو وقت نہیں ملے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے روز والا وہ کام نہ کیجیے گا، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے وہ بس عمل پرفارم کریں، اس کے ثمرات لیں۔ آپ کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہے نا۔ استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں استغفار، درود پاک چلتے پھرتے پڑھا کریں، ہر وقت پڑھا کریں۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں درود شریف پڑھتے رہیں، کہیں آ رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اس پہ تو کسی نے روکا نا، اس کا بھی تو بڑا وزن ہے، اس کا بھی تو بہت ثواب ہے نا۔ اس سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ مجھے بتائیے کہ استغفار اللہ کو بہت پسند اور درود پاک اللہ اور اس کے رسول دونوں کو پسند، ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 چیزیں کریں نا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ باقی آپ 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ نے شاید ہمیں معافی کر دینے، لیکن حقوق العباد کا تو ہوگا نا سلسلہ، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ پیٹرنائز کریں، ان کو بھی پہچانیں کہ کیا ہم اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی اپنا فوکس ہونا چاہیے تاکہ ادھر پکڑ نہ ہو جائے، آگے بھی تو جا کے منہ دکھانا ہے نا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کرے۔ میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو مسلسل چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی بھی آپ لوگوں سے کسی بھی ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، یہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگ لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔